صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوسرے پارے میں بنیادی طور پر 4 مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تحویل قبلہ کا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، تو اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، صرف میں حوالہ دے رہا ہوں۔ تحویل قبلے کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابواب البر کو بیان کیا ہے، نیکی کے جو مین دروازے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں طاغوت کا قصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جالوت کا قصہ ہے، اسے بیان کیا ہے۔ پھر تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں آیت الکرسی ہے۔ تو آج جو گفتگو کرنی ہے، جو بات بیان کرنی ہے، وہ آیت الکرسی سے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں، پورے قرآن کریم میں کسی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا کثرت سے ذکر نہیں جتنا اس آیت کرسی میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اس آیت الکرسی میں تقریباً 16 جگہ ذکر آیا ہے۔ اتنا جامع تذکرہ کسی آیت میں نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تقریباً 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان کیے ہیں۔ 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان کیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ 50 الفاظ پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے۔ یہ صورت نہیں ہے، ایک آیت ہے، 50 الفاظ پر مشتمل ہے، اور اتنی عظیم یہ آیت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، ان کا لقب ہے ابو المنذر، ان کا لقب ہے ابو المنذر، فرمایا کہ اے ابو منذر، تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ صحابہ سے جتنے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے تو کمال تعظیم اور کمال ادب کا تقاضا یہی تھا کہ باوجود جاننے کے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ انہوں نے پھر فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عظیم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عظیم عطا فرمایا، تم نے جو بات کہی ہے وہ بات درست ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہے سوائے موت کے۔ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے۔ موت آئے گی اور یہ فوراً اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو دوسری نماز تک کے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب دوسری نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لی تو تیسری نماز تک کے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ تیسری نماز پڑھ لی تو چوتھی نماز، وَهَلُمَّ جَرًّا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اگر پڑھ لی جائے اور اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اگلی نماز تک کے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں بندے کو لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال من قرأ آیت الکرسی اذا آوى الى فراشی وکل به ملکین یحافظ به حتی یصبح، فرمایا کہ جب آدمی اپنے بستر پر لیٹ جائے سونے کے ارادے سے اور اس وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی
دو فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مقرر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر مقرر فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. تو گویا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آدمی آیت الکرسی پڑھ لے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. حدیث میں بہت ساری اور بھی روایتیں ہیں. اس وقت مختصر ہے, میں نے یہ چند روایتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. اس کے بعد اب ایک واقعہ ذکر کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. وہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوکالت میں ذکر کیا ہے, اور وہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بڑی دلچسپ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ غلے کے زکوٰۃ سے جو غلہ یا اناج یا اجناس جمع ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور نگہبان اور چوکیدار کا مقرر فرما دیا تاکہ تم اس کی حفاظت کرو. کہتے ہیں کہ رات ہوئی, ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے بہت ہی زیادہ چپکے سے لب بھر کر, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اس کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو دونوں ہاتھوں سے بھر کر, سمجھ رہے ہیں, لب بھر کر کا معنی یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھر کر اس نے اس غلے کو اٹھایا, اٹھا کر بھاگنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جی میں بہت مجبور ہوں, میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ لمبی چوڑی کہانی سنانی شروع کی, انہوں نے چھوڑ دیا. تو جب صبح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھئی رات والے واقعے کا کیا ہوا؟ ابھی انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا, ابھی کوئی بات خود سے نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ وہ رات والے جو مہمان آئے تھے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی حضرت میں نے تو پکڑ لیا تھا, اس نے جو ہے وہ توبہ اللہ کرنی شروع کر دی اور میرے سے معافی مانگنی شروع کر دی, مجھے اس پر رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا پھر دوبارہ وہ آئے گا. اب اگلی جب رات ہوئی تو یہ جو صاحب تھے یہ دوبارہ آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دراصل چوکس ہو گیا تھا کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آئے گا, میں پہلے سے چوکس تھا. وہ جیسے ہی آیا اس نے پھر وہی حرکت کی, وہ لب بھر کر اس نے جو ہے وہ گندم یا جو بھی اجناس تھی وہ اٹھا کر وہ بھاگنے لگا. میں نے پھر پکڑ لیا, میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ کہ اللہ کہ بس اب کی بار چھوڑ دو, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا اور میں بہت مجبوری میں یہ کر رہا ہوں, ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا. میں بہت شریف آدمی ہوں لیکن بس مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. بس میرے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں. ان کو رحم آیا, پھر چھوڑ دیا. جب خدمت میں صبح حاضر ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی وہ رات والے صاحب کا کیا ہوا؟ وہ رات والے جو صاحب آئے تھے ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہے, میں نے تو اس کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ ایسا مسکین بنا ہوا تھا اور ایسی وہ چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا کہ بس میرا دل جو ہے وہ آ گیا اور مجھ پہ بڑا ترس آیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر آئے گا. آپ نے کہا کہ پھر کل آئے گا. تو تیسرے دن جو ہے پھر رات کو یہ صاحب پھر دوبارہ آ گئے اور آ کے پھر اس طرح حرکت کی, انہوں نے پکڑ لیا. کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میں تجھے پکڑ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا. اس نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دو میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں ایک کام کی بات بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ چل بتا دے. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ وعدہ کرو کہ مجھے لے کر نہیں جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں وعدہ کرتا ہوں لے کے نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے لگو اور بستر پر تم جانے لگو تو ایک آیت ہے, بڑی عظیم آیت ہے, اس آیت کو پڑھ لیا کرو, اللہ تعالیٰ ہر شر سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں رات بھر عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تو وہ آیت جو ہے وہ یہ آیت الکرسی ہے, یہ پڑھ لیا کرو. جب صبح حضور کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی وہ رات کیا واقعہ ہوا؟ پھر وہ آدمی آیا تھا. کہا کہ جی وہ آیا تھا, میں نے تو اس کو رنگوں ہاتھ پکڑ لیا لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں اور یہ اس کی فضیلت ہے. تو بڑے کام کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون آدمی تھا جو 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا؟ کہا کہ جی میں تو نہیں جانتا. کہا وہ شیطان تھا. فرمایا کہ وہ شیطان تھا. پھر فرمایا, بخاری کی روایت ہے, پھر فرمایا کہ شیطان تو جھوٹا ہے لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچی ہے. نہیں سمجھے بات آپ؟ شیطان تو جھوٹا ہے
لیکن جو بات اس نے بتائی وہ سچی ہے. تو آیت الکرسی جو ہے وہ خود بھی اہتمام سے یاد کر لینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، گھر میں خواتین کو، بچیوں کو، بچوں کو یاد کروائے اور اہتمام سے اس کو پڑھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے. کوئی جنات کا مسئلہ ہو، کوئی شیطان کا مسئلہ ہو، اب اگر آدمی خود ہی شیطان بن جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. شیطان کا مسئلہ ہو یا جنات کا مسئلہ ہو، اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جنات اور شیطان جتنا زیادہ دور بھاگتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے والے سے، اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آیت جو ہے وہ بڑی عظمت والی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا اور کرسی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.